أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين. وبشر الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ قاری صاحب. کیا کہنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین گرامی، یو کے، یو ایس اے، سعودی عربیہ، خلیجی ممالک، یورپ، پاکستان سے باہر جہاں جہاں میری آواز اور آپ تصویر دیکھ رہے ہیں ہمارے ٹیلی ویژن کی، میری طرف سے اور 92 نیوز کی طرف سے رحمت رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج ایک بہت ہی اہم دن ہے، یوم علی ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کا دن ہے، 21 رمضان المبارک ہے. اس حوالے سے ہم نے 2 دن جو ہے مختص کیے تھے. کل بھی ہم نے، چونکہ آپ کی شخصیت کے پہلو اس قدر خوبصورت، اس قدر پاکیزہ اور اس قدر ان میں بلاغت ہے، اس قدر حکمت ہے آپ کے ایک ایک جملے میں، آپ کی کہی ہوئی ایک ایک بات میں، آپ کے کیے ہوئے ایک ایک فعل میں، کہ ایک دن کے پروگرام میں اس کو سمیٹا نہیں جا سکتا تھا. آج ہمیں اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ 2 دن کے جو پروگرامز ہیں وہ بھی اس کو پوری طریقے سے سمیٹ نہیں سکتے. ہم صرف ایک طائرانہ سی نظر جو ہے وہ ڈال پائیں گے حضرت علی کے جو محاسن ہیں. کل ہم نے بات کی تھی ولادت پر، اور پھر کس طریقے سے آپ کی تربیت جو ہے عقائد و جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ہوئی، آپ کی نگرانی میں ہوئی، علم کے حوالے سے، شجاعت کے حوالے سے. تھوڑی بہت ہم نے بات جو تھی وہ آپ کے غزوات پر کی اور شجاعت کے حوالے سے. آج ہم اس پر بات کریں گے. آپ کے جو فیصلے تھے وہ بہت تاریخ میں ان کی بڑی سگنیفیکنس ہے، اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے. نہج البلاغہ پر بھی پوری طریقے سے بات نہیں ہو سکی تھی. یہ بہت ہی اہم موضوع ہے علم کے حوالے سے، جو کہ کل بھی یہ بات ہوئی تھی کہ جہاں علی ہیں وہاں علم ہے، جہاں علم ہے وہاں علی ہے. تو جزاک اللہ. تو آج ہم خاص طور پہ نہج البلاغہ کے حوالے سے ان کے جو جملے ہیں اور ایک ایک جملے میں کیسی کیسی دانش جو ہے وہ پوشیدہ ہے، دانش کا جہان جو ہے وہ پوشیدہ ہے، اس میں کیا حکمت ہے، کیا بلاغت ہے، اس پر ہم بات کریں گے. اور پھر شجاعت کے حوالے سے بات کریں گے. پھر آخری حصے میں، اور اس سے پہلے بھی اگر ہمارے پاس وقت ہوا تو پھر جو مولا کی شہادت ہے اس کے اسباب کیا تھے اور کس جمع مردی کے ساتھ، کس بہادری کے ساتھ آپ نے شہادت کو سینے سے لگایا ہے، اس پر ہم پھر بات کریں گے آخری مرحلے میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد اقبال نقشبندی صاحب. سر جزاک اللہ. جی چشتی صاحب، معاف کیجیے گا، مفتی محمد اقبال چشتی صاحب. سر ویلکم ٹو دا شو، خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم سید قاسم علی شاہ صاحب. سر جزاک اللہ، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. قاری سید صداقت علی صاحب نے آغاز کیا ہے پروگرام کا اپنی قرض سے. زبان اللہ، مجھے کچھ آپ سے ایک آدھ سوال جو ہیں وہ آپ سے مجھے کرنے ہیں. الحاج شہباز قمر فریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاکستان میں جو ہمارے خاص طور پہ مذہبی پروگرام ہیں ان کا ایک بہت بڑا نام، ہمارے دوست بھی ہیں، بہت بڑے کمپیئر ہیں، بہت ہی علم رکھتے ہیں اور کمال پھر اس کو ڈیلیور کرتے ہیں. جنید اقبال صاحب جو ہیں ہمارے دوست، وہ کراچی سے ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے. معروف نعت خواں خاور نقشبندی صاحب وہ بھی ہمیں کراچی سے جوائن کریں گے. اور آج ایک سرپرائز مہمان بھی ہیں ہمارے ساتھ جن سے ہم اگلے مرحلے پر بات کریں گے. جی فصیح الدین سہروردی صاحب جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. فصیح الدین سہروردی صاحب کراچی سے موجود ہوں گے. سو آج یعنی کہ مولا علی کے حوالے سے بہت ہی عمدہ گفتگو جو ہے اور کلام جو ہے وہ آپ کو سننے کو ملے گا. میں چاہوں گا کہ ہم چشتی صاحب سے آغاز کرتے ہیں. چشتی صاحب، کل ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی ولادت پر اور پھر مولا علی کی جس طریقے سے عقائد و جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی. اگر آپ اس پر کچھ مزید فرمانا چاہیں، نہیں تو پھر ہم چاہیں گے کہ آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. شاہ صاحب، پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ کی محبت. مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر علی عبادت. بے شک علی کا ذکر کرنا عبادت سبحان ہے. اللہ. مولا کائنات کا جس حوالے سے بھی ذکر ہوگا عبادت ہی ہوگا. اللہ اکبر. بے اور شک. آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، عبادت سے طبیعت اکتاتی بھی نہیں، اور عبادت میں تکرار محمود ہوتا ہے، مذموم نہیں ہوتا. کیا کہنے علی کا ذکر جس حوالے سے کیا جائے خدا کو بھی پسند ہے، مصطفیٰ کو بھی پسند ہے. سبحان اللہ. اور میں آج میرے دائیں بائیں سادات تشریف فرما ہیں، صاحب واہ واہ واہ. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم دیکھیں. 21 رمضان المبارک حضور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا یوم شہادت ہے.
ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ 21 سے شروع ہوتا ہے، اور اس آخری عشرے کو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اتقم من النار، بالکل یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے، جہنم سے آزاد کرنے کا رب کی رحمت آغاز کرتی ہے تو دن مولا علی کا آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں حکمت یہ ہے اگر دل میں علی نہیں بسا ہوا تو جہنم سے آزادی کا سوچنا بھی نہ۔ کیا کہنے، جہنم سے آزادی صرف ان کو نصیب ہوگی جن کے دل میں مولا علی کا پیار ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اگر کائنات انسانیت مولا کائنات کی محبت پہ جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے جہنم کو پیدا کیا ہے مولا علی سے جلنے والوں کے لیے۔ اور یہاں میں یہ عرض کروں گا کہ جن کا جلنا مقدر ہے انہیں پھر جلنا تو پڑتا ہی ہے، بے شک۔ اور جن کا علی سے پیار مقدر ہے دنیا میں بھی ان کی نجات کے لیے علی کافی ہے، سبحان اور اللہ۔ آخرت میں بھی ان کی نجات کے لیے علی کافی ہے۔ کیا کہنے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مسئولون، سبحان اللہ۔ لوگوں کا نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ سارا کچھ پوچھ لیا جائے گا، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا ابھی روک لو، انہیں جنت میں نہ جانے دو۔ یا اللہ سارے اعمال کا تو پوچھ لیا گیا، فرمایا نہیں، ابھی ان سے پوچھو علی سے پیار کیا تھا کہ نہیں۔ جب تک علی کے پیار کی محبت ثبت نہیں ہوگی اس وقت تک کسی کی نجات کا فیصلہ ہی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور میں 92 کے اس پروگرام کے حوالے سے پوری دنیا کے ناظرین کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، انسان کے وجود کا سائز کچھ بھی ہو سکتا ہے، لباس کچھ بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے چہرے پر محراب بھی ہو، ماتھے پر یہ بھی ہو سکتا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے سر پر دستار ہو، جسم پر جبہ ہو۔ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں جس سے علی برداشت نہیں ہوتا اس کا کچھ بھی بارگاہ مصطفیٰ اور بارگاہ خدا میں وجود نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اور جو علی سے پیار کر لے وہ گنہگار ہو کر بھی رب کو بھی پیارا ہے، رسول اللہ علیہ السلام سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول اللہ علیہ السلام نے مولا کائنات کو ارشاد فرمایا، علی جو بندے تم سے پیار کرتے ہیں تم اپنے ہاتھ سے ان کے ناک کی ہڈی توڑ دو وہ پھر بھی علی علی کریں گے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ اور جو لوگ تم سے جلتے ہیں اللہ اکبر، ان کے منہ کو موتیوں سے بھر دو تب بھی وہ تو بھی وہ تم سے پیار نہیں کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ مولا کائنات کے نوکر ہیں، حالات جو کچھ مرضی کریں، تیر جیسے چلیں، تانے جیسے ہوں، میں اسے مولا علی کا کچھ نہیں سمجھتا جو 4 تانے سہ کر سن کر علی علی کرنے سے باز آ جائے۔ علی علی کرنے والا وہ ہے، کٹ تو سکتا ہے، اس کا جسم ٹکڑوں میں بٹ تو سکتا ہے، وہ مولا علی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور اس پر ایک بات میں عرض کر کے پھر گفتگو کو ختم کروں گا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین عالی مقام علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی اخذ میثاق من یحبنا وهم فی اصلاب آبائہم ثم لا یقدرون علی ترک ولایتنا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالی ہمارے چاہنے والوں سے ابھی وہ باپوں کی پشت میں ہوتا ہے، ان سے پکا وعدہ لیتا ہے کہ تم نے پیار کرنا ہے اہل بیت سے، وہ باپ کی پشت میں ہماری محبت کا عہد دے کر آتے ہیں، پھر ان کی حالت یہ ہوتی ہے دنیا کچھ مرضی کرے وہ کٹ سکتے ہیں، اہل بیت کا پیار نہیں چھوڑتے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہنے مفتی محمد اقبال چشتی صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنید اقبال صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا اور فصیح بھائی نے بھی ہمیں جوائن کر لیا۔ ویلکم جنید بھائی۔ جی السلام علیکم شاہ صاحب۔ میں ابھی ناظرین کو بتا رہا تھا کہ پاکستان میں ہمارا جو مذہبی پروگرام ہے ان کے ایک بہت ہی بڑے کمپیئر اور ایک بڑی شخصیت اور جو انہوں نے پڑھا ہوتا ہے جس خوبصورتی سے اسے بیان کرتے ہیں ہمیں جوائن کریں گے۔ مجھے لگا کہ دوبارہ میں دوہرا بھی دوں آپ کی آمد پر، بہت ہی اچھا لگ رہا ہے آپ نے ہمیں جوائن کیا آج۔ آپ کا پیار، آپ سلامت رہیں، سہیل بھائی کا، فرید بھائی کا اور 92 کا بہت شکریہ۔ ظاہر ہے کہ میرے لیے بڑے عزت افزائی کی بات ہے کہ آپ جیسی بڑی شخصیت کے پروگرام میں مجھے مدعو کیا گیا اور پھر قاسم علی شاہ صاحب جیسی شخصیت کی موجودگی میں بہت اور خاص طور پہ مولا علی کا ذکر ہے چونکہ آج تو جی اصل بات تو یہ ہے کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ذکر میں مجھے یہ سعادت دی گئی کہ میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں۔ جزاک اللہ، ہم سبھی اسی جذبے کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کی طرف آتا ہوں، فصیح الدین سہروردی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، مجھے تھوڑا سا میں ذرا قاری صاحب کو ذرا شامل کر لوں۔ فصیح بھائی السلام علیکم، آواز آ رہی ہے میری آپ تک؟ وعلیکم السلام، جی آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے۔ جزاک اللہ، میں آپ کی طرف آتا ہوں فصیح بھائی۔ قاری صاحب یہ فرمائیے کہ
اس قدر آپ کو ایوارڈز ملے، پوری دنیا سے آپ نے محبتیں جو ہیں وہ سمیٹی ہیں، مگر آپ کو لگتا ہے کہ اس مطلب اپنی جگہ پہ ایک یہ اعزاز بھی ہے، اپنی جگہ پر ایک باقاعدہ فن ہے، باقاعدہ اس کے قواعد ہیں، ضوابط ہیں، قوانین ہیں اس کے، آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اس میں اس طریقے سے کام کر رہی ہے جس طریقے سے اس فن کی ترویج کے لیے کام کرنا چاہیے؟ وسیع بھائی، اس میں گزارش کروں گا کہ یہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ حالانکہ یہ ملک جو ہے وہ اسلام کے نام پر بنا، جی، رمضان میں بنا، اور رمضان کا قرآن کا بڑا جی بہت دامن کا ساتھ ہے، نزول قرآن کا اور اس کے باوجود ابھی تک وہ چیزیں یہاں پر قرآن کے حوالے سے ڈیولپ نہیں ہو سکی۔ کبھی کبھار کوئی ٹیلی ویژن کو پروگرام ہو جانا، یا اسمبلیز کے اندر اس کی ابتدا 2-3 منٹ کے لیے ہو جانی، یا کوئی کبھی کبھار کمپٹیشن ہو جانا، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اب دیکھیں جتنے بھی عرب ممالک ہیں یا مسلم ممالک ہیں، وہاں پر سال ہا سال سے انٹرنیشنل کمپٹیشنز ہوتے ہیں، جی اور اربوں روپے وہاں پر انعام دیا جاتا ہے غریب ملکوں کے اندر بھی، ایسے ملک جو ہم سے بھی غریب ہیں، مثلا مصر سے جی غریب ملک کون سا ہو سکتا ہے، وہاں پر بھی پروموشن کے لیے پوری دنیا میں الازہر کی طرف سے قراء جاتے ہیں، کیونکہ یہی تو وہ رسی ہے جس سے ہم بندھے ہوئے ہیں، جس سے ہم وَاعْتَصِمُوا جڑے بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ جی بالکل۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں خاص طور پر قرآن پاک کا پلیٹ فارم اتنا مضبوط پلیٹ فارم ہے کہ پوری امت مسلمہ کو اس پر ہم اکٹھا کر سکتے ہیں۔ بے شک۔ تو میں یہاں پر 92 کے چینل کے توسل سے یہ میں حکومت کے احباب سے، پرائم منسٹر صاحب سے، اور جو بھی ہمارے مذہبی امور کے احباب ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ یہاں پر باقاعدگی کے ساتھ ایک انٹرنیشنل کمپٹیشن کا اجرا ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک آپ اپنی نوجوان نسل کو قرآن کے قریب نہیں کریں گے، آپ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، اب ایک سوال اور مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ بنیادی کوئی بچہ اگر قرأت کی طرف آنا چاہتا ہے تو تجوید ہے، لہجہ ہے، اور اس کے بعد یہ جو آواز کا زیر و بم ہے، کیا چیز جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے خاص طور پہ اچھا قاری بننے کے لیے؟ شاست میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ احکام التجوید ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے، ہائٹ بہت اچھی ہے، سانس بھی 1 منٹ کا ہے، تجوید ناقص ہے تو یو آر زیرو۔ اچھا، ٹھیک ہے، یو آر زیرو۔ ٹھیک ہے۔ لہجات پر کنٹرول ہے، آواز ٹھیک نہیں ہے، تجوید ٹھیک نہیں ہے، یو آر زیرو۔ میں اس قاری کو مکمل قاری مانتا ہوں جس میں احکام التجوید مکمل ہوں، ٹھیک ہے، بنیاد مکمل ہو، اور اس کے بعد پھر آواز کے زیر و بم، اللہ کی آواز تو اللہ کی عطا ہے، پھر اس میں وہ جیسے آپ نے سلسلے میں فرمایا کہ اقرأوا القرآن بالحور العرب، قرآن پاک کو عربی لہنوں میں پڑھیں، اس پر آپ کو عبور ہو، مختلف مقامات کا پتہ ہو، لہجوں کا پتہ ہو، اور وہ پورا ایک فن ہے، سبحان اللہ، لہجوں کا بھی ایک فن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا کہ زینوا القرآن باصواتکم، اپنی آواز کے ساتھ قرآن پاک کو مزین کرو، ڈیکوریٹ کرو۔ یہ تینوں چیزیں جب مکمل ہوں گی تو پھر قاری بنتا ہے، اور قاری بننے کے بعد مقام کس کو ملتا ہے؟ یہ تینوں چیزیں موجود ہیں۔ مقام اس قاری کو ملے گا جو اساتذہ کا مؤدب ہوگا، والدین کا مؤدب۔ واہ 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 واہ، مقام یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ مجھے خاور صاحب نے بھی جوائن کر لیا۔ خاور صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ میں جی ہاں، میں آپ کے پہلو میں جناب جنید صاحب بیٹھے ہیں۔ جنید بھائی، یہ فرمائیے کہ مولا کائنات کا آج دن ہے، اور سوال تو بے شمار ہیں آپ کی شخصیت کے حوالے سے، آپ کی شخصیت کے جو مختلف پہلو ہیں، مگر میں چاہوں گا کہ آپ کہاں سے آغاز کریں گے، جہاں سے آپ دل کرتا ہے، جس گوشے پہ آپ بات کرنا چاہیں۔ دیکھیں جی، ان کی ثنا اور توصیف کا معاملہ تو ایسا ہے کہ نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے، بے شک، کیونکہ آپ شیر خدا بھی ہیں، آپ داماد مصطفیٰ بھی ہیں، سبحان اللہ، آپ حیدر کرار بھی ہیں، اللہ، آپ صاحب ذوالفقار بھی ہیں، سبحان اللہ، آپ سیدہ کائنات کے شوہر نامدار بھی ہیں، بے شک، اور آپ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے والد بزرگوار بھی ہیں، اللہ اکبر، آپ حلم والے بھی ہیں، علم والے بھی ہیں، فصاحت والے بھی ہیں، بلاغت والے بھی ہیں، عبادت والے بھی ہیں، ریاضت والے بھی ہیں، میدان خطابت کے شہ سوار بھی ہیں، اور فاتح خیبر بھی ہیں۔ کون سا گوشہ ہے جہاں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جلوے نظر نہیں آتے صاحب؟
بدر کو اٹھا لیجئے تو مولا کائنات نظر آتے ہیں, احد کو اٹھا لیجئے تو مولا کائنات نظر آتے ہیں, حنین کو اٹھا لیجئے تو مولا کائنات نظر آتے ہیں, غزوہ خندق کو اٹھا لیجئے تو مولا کائنات نظر آتے ہیں, خیبر کو اٹھا لیجئے تو مولا کائنات نظر آتے ہیں. صاحب یعنی عالم یہ ہے کہ میں اس وقت ان کی شجاعت پہ بات کروں تو ایک طویل مجھے وقت چاہیے اس پہ بات کرنے کے لیے, پھر بھی حق ادا نہیں ہوگا کہ دنیا کے سارے شجی ایک طرف ہے شاہ صاحب, اور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شجاعت ایک طرف ہے, دنیا کے تمام طاقتور ترین افراد ایک طرف ہیں, اور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طاقت ایک طرف ہے. دنیا کے تمام قوت والے ایک طرف ہیں صاحب, تمام قوت والے ایک طرف ہیں, اور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی قوت ایک طرف ہے کہ احد کا میدان ہے. اب ذرا غور کیجئے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر عام ہو چکی ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو پہلے زندوں میں تلاش کیا, مجھے نظر نہیں آئے, میں نے ان کو شہیدوں میں تلاش کیا, مجھے نظر نہیں آئے. میں نے یہ سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو آسمانوں کی جانب اٹھا لیا ہے. اب اس سوچ سے میں آگے بڑھا کہ اب تیرا کیا کام رہ گیا علی, تو میں کفار کے درمیان کود پڑا, یہاں تک کہ میں ان کی صفوں کو چیرتا گیا, ان کو واصل جہنم کرتا گیا, اور ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے رخ انور میرے سامنے آشکار کر دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے آئے. میں نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی حفاظت فرشتوں کے ذریعے سے کی ہے. اب اس وقت ہوا یہ کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچا, کفار نے آپ پر مکمل طور پہ حملہ کر دیا تھا, چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے علی ان کو روکو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف سے فرماتے ہیں اے علی ان کو روکو, اے علی ان کو روکو, اے علی ان کو روکو, اور میں روکتا چلا جاتا, ان کو واصل جہنم کرتا چلا جاتا, یہاں تک کہ جبرائیل امی تشریف لے آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, علی کی شجاعت اور علی کی بہادری اور علی کی مدد اللہ کو بے انتہا پسند آئی ہے, بے انتہا پسند آئی ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہ ہو, علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. اب یہ جملہ جب ادا کیا تو دیکھیں کیسی کمال بات ہے. جبرائیل امین چونکہ دوست ہے نا, تو آپ نے پلٹ کے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پھر آپ دونوں سے ہوں. مولا کائنات کی شہادت, مطلب شجاعت کا تو یہ معاملہ ہے صاحب, اور اگر وقت ہو تو بات آگے بڑھائیں گے. جی پلیز کنٹینیو. سبحان اللہ, کیا سما باندھا ہے جنید بھائی آپ نے, بسم اللہ. اب دیکھیے, جاری رکھیے. اب دیکھیے غزوہ خندق ہے, غزوہ خندق ہے, اور ایک شخص ہے, اس کا نام ہے عمر بن عبد ود. بہت ہی تفاخر کے ساتھ وہ میدان کے اندر داخل ہوا, اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس کی شجاعت اور اس کی جو بہادری تھی وہ یعنی اتنا طاقتور تھا کہ 1000 سواروں کے برابر اس کو سمجھا جاتا تھا. اس نے بہت ہی یعنی سمجھ لیجئے زام کے اندر یہ جملہ کہا میدان میں آنے کے بعد, ہے کوئی جو میرے سامنے آئے, اور پھر اس کے بعد وہ اس طرح سے ٹونٹنگ کرتا تھا, وہ کہتا تھا کہ تم جو مسلمان ہو تم یہ کہتے ہو نا کہ مرنے کے بعد جنت ملے گی, تو ہے کوئی جنت کا سوال کرنے والا, جنت میں جانے والا, یعنی اس انداز سے وہ طنز کرتا تھا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مولا کائنات تشریف فرما تھے, آپ کھڑے ہونے لگے تو سرکار علیہ السلام نے آپ کو روکا کہ علی رکو, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, یہ عمر بن عبد ود ہے. تشریف فرما ہو گئے. دوبارہ اس نے پکارا, دوبارہ اس نے جو ذلت آمیز جملے کہے, مولا کائنات پھر کھڑے ہوئے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کو روکا کہ علی رک جاؤ بیٹھ جاؤ, یہ عمر بن عبد ود ہے. تیسری مرتبہ پھر اس نے یہ جملے کہے, وہ پھر کھڑے ہوئے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی رک جاؤ, یہ عمر بن عبد ود ہے. تو انہوں نے بہت ہی ادب کے ساتھ عرض کیا, کیونکہ وہ کسمسا رہے تھے کہ مجھے آقا کا حکم ہو, بس ان کا اذن ہو جائے, ابرو مجھے اذن کر دے, میں اس کو واصل جہنم کر دوں. آپ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مجھے معلوم ہے یہ عمر بن عبد ود ہے, بس آپ حکم فرمائیے. میرے سرکار نے فرمایا جاؤ جاؤ علی جاؤ, تمہیں اجازت ہے. مولا کائنات کھڑے ہوئے, خدا کی عزت و جلال کی قسم تاریخ کہتی ہے کہ آپ نے وہاں پر جا کر چند اشعار پڑھے, آپ نے خطبہ دیا, اور اس کے بعد ایک بار کیا ہے, ایک بار, صرف ایک بار کیا ہے, جو 1000 سواروں کے برابر تھا, جو تفاخر سے کھڑا ہوا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو واصل جہنم کر دیا. خیبر صاحب, خیبر کو کیسے بھول جائیں گے, خیبر کو کیسے بھول جائیں گے. یعنی خیبر میں سوچئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی بنیاد جو ہے وہ ہمیں خیبر کی فتح میں نظر آتی ہے. جی کنٹینیو پلیز. خیبر جو ہے اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کل یہ جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے فتح لکھی ہے. اب ذرا سوچئے کہ آگے فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو دوست رکھتا ہے, اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کو دوست رکھتے ہیں. اب صبح ہوا یہ کہ تمام صحابہ مچل رہے تھے نا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ علم ہمیں دے دیں. یعنی کیسے ادب کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھے. سرکار علیہ السلام تو ظاہر ہے چونکہ قدرت بنت کچھ اور کر چکی تھی, اور وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. بات یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس سے کچھ نہیں فرماتے, جو فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اذن ہوتا ہے, ان کا حکم ہوتا ہے, انہی کا فرمان ہوتا ہے, سرکار کی زبان اقدس سے آتا ہے. سرکار علیہ السلام نے پوچھا کہ این علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تو آشوب چشم ہے، آشوب چشم میں مبتلا ہیں. تو اب فرمایا کہ جاؤ جا کے علی کو لے کر آؤ. اچھا میرا وجدان اور عشق یہ کہتا ہے شاہ صاحب، یہاں پہ ذرا سے میں جملہ عشق کا تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ مولا کائنات کو اس وقت آشوب چشم ہونا جبکہ قدرت بنت کا دائرہ، یہ تو فیصلہ قدرت کی طرف سے ہوا تھا نا کہ فاتح خیبر بنانا کس کو ہے، علم دینا کس کو ہے. یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ اسی وقت قدرت نے فیصلہ کیا ہو. تو فاتح خیبر جس کو بنانا ہے اس وقت اس کو آشوب چشم ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہاں پہ میرا وجدان اور عشق کچھ اور کہتا ہے کہ جب مولا کائنات تشریف لائے اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کیا ہوا ہے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آشوب چشم میں آنکھیں دکھتی ہیں. آپ نے لعاب دہن مبارک لیا اور ان کی آنکھوں پر لگا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے دکھ کو، سارے درد کو ختم کر دیا. میرا وجدان اور عشق یہاں پہ کہتا ہے صاحب، وہ لعاب اصل میں خشک یہ ہونے سے بہانہ پہلے آنکھیں بنانا ٹھیک ہو تھا چکی تھی. لعاب دہن کو چشمان مبارک میں لگانے کا کہ جس وقت کھڑے ہونا خیبر کے قلعے کے سامنے تو مرحب ایسا نظر آئے کہ جب نظر آ جائے، کیونکہ نگاہ مصطفیٰ شامل ہو جائے گی اس میں، نظر آئے تو ایک ہی وار کے اندر اس کو دو ٹکڑے کر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے جوڑے صاحب. میں چاہوں گا حضرت کہ شجاعت پر کچھ آپ ذرا فرمائیے، ذرا دانش کے حوالے سے بات کریں. جی یہ خندق کے حوالے سے جو بہت اہم بات ہے اور بہت خوبصورت بات ہے وہ رہ گئی ہے بسم اللہ کہ جب حضور مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم عمرو ابن عبد ود کے مقابلے میں جانے لگے تو رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی دستار اتار کے مولا کائنات کے ساتھ رکھی. اللہ اکبر. اور یہ کائنات جہاد میں صرف ایک ہی موقع ہے، اللہ اکبر، اور یہ خندق کا موقع ہے. یہ عام دستار نہیں ہے، یہ خاتم النبیین کی دستار ہے. سبحان اللہ. سرکار نے اپنی دستار مولا کائنات کے سر پر رکھ کے مولا کائنات کو روانہ کیا. اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ کائنات کو سمجھ لگ جائے علی اور نبی کے تعلق کی انتہا ہے. اللہ اکبر. کہ سر مولا مرتضیٰ کا ہے اور دستار مدینے کے تاجدار. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں شاہ صاحب یہاں پر ایک اور بات اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا. بارہا آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا جب بھی بارگاہ رسالت میں تشریف لاتی تھی، حاضر ہوتی تھی، تو سرکار دو عالم علیہ السلام کھڑے ہوتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے. بالکل ایسے. اچھا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بیٹی بہت فاصلے پہ رہتی ہو، کبھی آئے تو چلو باپ کھڑا ہو جائے. باپ کے گھر کے ساتھ بیٹی کا گھر ہو اور وہ جب بھی ہیں رسول اللہ علیہ السلام کھڑے ہو جائیں اور پھر رسول اللہ علیہ السلام کھڑے ہو کر اپنی جگہ پر بٹھائیں. اچھا ہمارے لوگ بڑے اس کو سمپل سا لیتے ہیں، جی ٹھیک ہے جی نبی کا فعل ہے. اللہ کے بندے رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین ہیں. جی ختم نبوت کا تاجدار اٹھ کر اپنی جگہ پر سیدہ زہرا کو بٹھائے اور خاتم النبیین اپنی دستار علی کے سر پہ سجائے. اللہ اکبر. اب ایمان ہو تو علی اور زہرا سمجھ آئے نا. واہ واہ واہ. بے شک. اور ان کا منصب اور ان کا مقام. نبی کی دستار مولا علی کے سر پر آ جائے، اس میں کیا بیلنس نہیں؟ وہ کون سا مفکر ہے جو پھر بھی مولا علی کو تولے گا؟ ٹھیک ہے، کوئی اور معنی نکالے گا اس کو. وہ کون سا محدث ہے جو پھر بھی تولے گا؟ اللہ. وزن بندہ اس چیز کا کرے جس کا کر سکے. ہم حضور کی نالین کو نہیں تول سکتے، حضور کی دستار کو کیسے تولیں گے؟ اور جس کے سر پر دستار آ جائے اس حیدر کرار کو کیسے تولیں گے؟ نسبتوں کا لحاظ کرنا چاہیے. ایک بات اگر آپ اجازت دیں تو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بزرگ دادا جان غالب رحمۃ اللہ ایک جگہ گئے تو لوگوں نے کہا جی آپ سید ہیں تو شجرہ دکھائیں. انہوں نے کہا جی سید ضرور ہیں، اب ہم رسیدیں ساتھ تھوڑی لیے پھرتے ہیں، گھر میں شجرہ ہے ادھر نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں پھر آپ سید نہیں ہیں. تو آپ نے بڑا سمجھایا، جب وہ نہ سمجھے تو وہ تینوں کی ٹوپی آج کل بھی گولڈا شریف کے بزرگ پہنچ ہیں، انہوں نے اتار کے نیچے رکھ دی. انہوں نے کہا یہ سید کی ٹوپی ہے، کو اٹھا کے دکھائے. اللہ. اب تنکوں کی ٹوپی کا بظاہر کیا وزن ہوتا ہے؟ ٹیل لگایا کسی نے نہ اٹھایا. آپ آئے جلال میں، فرمایا یہ بنو فاطمہ کی ٹوپی ہے، 14 طبقوں سے باری ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اولاد فاطمہ کی ٹوپی 14 طبقوں سے باری ہے تو زہرا کے بابے کی دستار کتنا باری ہوگی؟ اور جب زہرا کے بابے کی دستار علی کے سر پر سجے، یار تمہیں اور کچھ سمجھ نہیں آتا؟ نبوت کی دستار کو ہی دیکھ کر حیدر کرار کو دیکھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا جملہ کہا ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ چشتی صاحب. واہ واہ واہ. نبوت کی دستار کو ہی دیکھ کر حیدر کرار کو دیکھ لو. ہمیں اصل میں جو مغالطے لگتے ہیں، ہمارا نظریہ پتہ کیا ہے؟ مجھے اجازت دیجیے یہیں سے کنٹینیو. مجھے کافی دیر سے کہہ رہے تھے، میں چاہ رہا تھا موقع ایسا آ جائے جہاں سے ہم دوبارہ جوڑ سکیں. یہیں سے ہم اسے کنٹینیو کرتے ہیں اور پھر شاہ صاحب کی بات بیچ میں رہ گئی تو دانش پر اور شجاعت پر اس اینگل سے بھی ذرا دیکھیں گے. ناظرین چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آج سجدوں سے اٹھانا سر نہیں
یہ بتائیے کہ چونکہ اب وقت ذرا محدود ہو گیا تو شجاعت کے حوالے سے ہم ادھر سے بات کر رہے تھے، آپ ذرا تھوڑا سا علم پر اور نہج البلاغہ پر کچھ گفتگو کریں۔ بہت شکریہ شاہ صاحب۔ شاہ صاحب گزارش یہ ہے کہ دنیا کی پوری تاریخ میں، ریکارڈڈ ہسٹری میں، ون لائنر جس کو ہم لٹریچر کی زبان میں بھی کہتے ہیں، کہ ایک جملہ جس میں پوری فصاحت و بلاغت ہو اور سب سے بڑھ کے اس جیسی دانش کی مثال نہ ملتی ہو، وہ آپ کو پوری تاریخ میں امام علی سے ملتی ہے، آپ کو اس جیسی مثال نہیں ملتی۔ میں چاہوں گا وہ چند جملے پیش کروں، اور ان جملوں میں سب سے خوبصورت جملہ آپ فرماتے ہیں تمہیں غلام پیدا ہی نہیں کیا گیا، اللہ تو اگر غلامی کرنی ہے تو رب کی غلامی کر دو، اس سے بہترین کوئی جگہ نہیں ہے جہاں غلامی کی جا سکے۔ پھر فرمایا کہ پہلے بہادری یہ ہے کہ آپ معافی میں بھی پہل کر دو، اللہ، یعنی بہادری کی انتہا یہ ہے کہ آپ معافی خود مانگ لو، سبحان اللہ۔ اور اس کے ساتھ فرمایا کہ جو معاف کرنا ہے وہ سب سے بڑی طاقت ہے، طاقت کو اگر سب سے بڑی اگر طاقت کہا ہے تو معافی کو کہا ہے۔ پھر آپ کا بڑا خوبصورت جملہ، یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں ہے اللہ اور دوسرا دن تمہاری مخالفت میں ہے۔ جس دن تمہارے حق میں ہے اس دن غرور نہ کرنا، اللہ اکبر، اور جس دن تمہاری مخالفت ہے اس دن صبر سے کام لینا، صبر کو نہیں چھوڑنا۔ اگلا خوبصورت ایک آپ کا جملہ کہ ایمان جو ہے اس کا اعلیٰ ترین اگر کوئی درجہ ہے وہ اخلاص ہے، سبحان اللہ، اخلاص کے ساتھ ایمان مکمل۔ میں یہاں پر ایک ایڈیشن کرنا چاہوں گا، کل کا پروگرام بڑے ہمارے ایک محترم آپ کے میرے بزرگ ہیں عرفان الحق صاحب جیلم سے، انہوں نے کل پورا پروگرام دیکھا اور ایک بات انہوں نے کہا کہ اس کو ایڈ ضرور کیجئے، کیونکہ کل بات ہو رہی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن مولا علی کی آنکھوں پہ لگا، انہوں نے کہا کل یہ بتایا جا رہا تھا کہ اس سے بصارت ملی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو آنکھ ہے اس کا تعلق تو بصیرت کے ساتھ ہے، بصارت تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں پلنے اور کعبہ میں پیدا ہونے کی وجہ سے ملی، اور اس لعاب کا جو انہوں نے خوبصورت ایک تشریح کی، انہوں نے کہا یہ وہی آنکھیں تھیں جنہوں نے بعد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینا تھا، اس قابل وہ آنکھیں کی جا رہی ہیں لعاب لگا کے کہ کل کو غسل بھی دینا ہے۔ تو یہ ان کی طرف سے ایک بڑی خوبصورت ایڈیشن انہوں نے کی تھی۔ اللہ مفتی صاحب، شجاعت پہ ہم نے بات کی، میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی بات ذرا آپ حضرت علی کے بحیثیت قاضی القضاء جو فیصلے آپ کے تھے اس پر، میں حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے ان کی عظمت کو جب بھی بیان کیا جائے، کسی حوالے سے بیان کیا جائے، ایک بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ مولا کائنات کی جتنی صلاحیتیں، جتنی خوبیاں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا علی کا جسم میرا جسم ہے۔ اللہ، تو جب سرکار فرما دیں علی کا جسم میرا جسم ہے تو ساری کائنات میں جسم مصطفیٰ کی بھی مثال نہیں اور جسم مرتضیٰ کی بھی مثال نہیں۔ اور میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت بات کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، پھر قضا پر بھی آتے ہیں۔ خندق کے موقع پر، احد کے موقع پر بھائی جان بات کر رہے تھے، اس پر بھی مجھے ایک جملہ یاد آ رہا تھا، میں اس وقت سے سوچ رہا تھا، جناب جبرائیل امین نے آ کر حضور علیہ السلام کو کہا کہ یا رسول اللہ آج تو علی نے حد نہیں کر دی۔ اب آپ یہ دیکھیں، رسول ملائکہ جناب جبرائیل امین مولا علی کی شجاعت کی داد دینے آئے، حد نہیں کر دی۔ اب میرے آقا نے جو جواب دیا، فرمایا علی حد نہ کرتا تو اور کیا کرتا؟ جی واقعہ بھی تو دیکھیے نا کیا ہوا، حد نہ کرتا تو اور کیا کرتا ہے؟ اس لیے کہ انا علی منی وانا منو، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے، تو ہمان دونوں کی شجاعت ہی ایک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گویا کہ مولا کائنات کے وجود سے جس بہادری کا اظہار ہو رہا تھا وہ وجود مولا علی کا تھا، اور بہادری مدینے کے تاجدار کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، میں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بندے نے مولا کائنات کے حوالے سے کوئی جملہ کہہ دیا، تو حضرت فاروق اعظم نے سرکار کی قبر انور کی طرف اشارہ کر کے کہا اتعرف صاحب حاضل قبر، آپ اس قبر میں جلوہ گر شخصیت کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں پہچانتا ہوں۔ انہوں نے کہا تم چپ رہو، میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ اگر ان کو پہچانتے ہوتے تو علی کے بارے میں جملہ نہ کہتے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے جو جملے کہے وہ بڑے باکمال ہیں۔ انہوں نے کہا حاضہ حضور علیہ السلام کی قبر انور کے اشارہ کر کے، حاضہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے دادا والد گرامی حضرت عبد المطلب۔ اور فرمایا جس علی کے بارے میں تم بات کرے پتہ ہے وہ کون ہے؟ ہوا علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب۔ تمہیں سوچ کے بات کرنی چاہیے، نبی اور علی کا خون ایک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
نبی اور علی کا جد دادا ایک ہے, ان کی پگ ایک ہے. سبحان اللہ. تو جب آپ اس چیز کو دیکھیں گے کہ جد ایک ہے, پگ ایک ہے, خون ایک ہے, پھر میں اس سے اگلی بات کروں گا, علی اور نبی کی غذا بھی ایک ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. واہ. جس ماں نے نبی پاک علیہ السلام کو پکا کے کھلایا, اسی ماں نے مولا مرتضیٰ کو پکا کے کھلایا. اور جس ماں نے سیدہ زہرا پاک کو پکا کے کھلایا نبی پاک کو, اسی سیدہ خدیجہ پاک نے علی پاک کو پکا کے اللہ اکبر. تو یہ مولا کائنات کو صرف ہم اس لیے دیکھنا کہ وہ سرکار کا دیدار کیا, وہ صرف صحابی ہیں. صحابی ہونا بڑے اعزاز کی بات ہے, دیدار کرنا بڑے اعزاز کی بات ہے, مگر اور جو نسبتیں ہیں وہ بہت ہی لعاب دان کا نہیں ہے. مسئلہ یہ خون ہی ایک ہے, تو مسئلہ اور کیا رہ گیا. اللہ. اور نبی پاک نے فرمایا ان کا جسم میرا جسم ہے. اور پھر ایک اور بات, مولا کائنات کے حوالے سے محبت کرتے ہوئے ہمارے لیے محبت کا معیار کیا ہے؟ جس سے میرے آقا زیادہ پیار کریں تو مجھ سے زیادہ پیار کرو. تو کائنات کا کوئی بندہ بتا دے علی و زہرا حسنین سے زیادہ مدینے کے تاجدار نے کس سے پیار کیا؟ اللہ. اور حضرت مولا کائنات کی, حضرت شاہ صاحب کی بلا جیسے فرما رہے تھے علم و حکمت کی بات, مولا کائنات سامنے بیٹھے ہیں, رسول اللہ علیہ السلام دعا کرتے ہیں, فرمایا علی میں نے تیرے لیے دعا کی ہے, یا اللہ علی کو وجود کو علم, حکمت, نور اور فہم سے بھر دیں. اللہ اکبر. اللہ. اچھا, یہ دعا فرمانے کے ساتھ ہی حضور فرماتے ہیں علی مبارک کو اللہ نے میری یہ دعا قبول کر لی ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اب مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کے علم طریقت کا ہو یا شریعت کا, سبحان اللہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام علم کا شہر ہے, علی اس کا دروازہ ہے. وہ کون سا علم ہے جو ذات رسول میں نہیں ہے, اور وہ کون سا علم ہے جس کا دروازہ علی نہیں ہے؟ سبحان اللہ. سبحان. تو مولا کائنات کی جب ہم علم کی بات کرتے ہیں, وہ فقہا ہوں, وہ مجتہدین ہوں, وہ صوفیاء ہوں, علم جس چیز کا نام ہے جہاں جہاں بھی گیا ہے در مولا علی کی خیرات بن کے گیا ہے. مولانا نے فرمایا کہ سرکار نے مجھے 1000 باب علم کے اور میں مولا اور پھر میں نے ان 1000 باب میں سے ہر ایک سے 1000 باب جو ہے میں مولا کائنات کی ایک بات آپ کو عرض کرنے لگا ہوں. مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں, اگر میں لفظ با کی تفسیر کروں جی جی تو ایک اونٹ لاد دوں اس تفسیر کے بوجھ سے. اللہ اکبر. پتہ نہیں مولا کائنات کو پھر کیا سوچی. فرمایا نہیں, ایک اور بات آپ کو بتاؤں, اگر میں با کے نیچے نقطے کی تفسیر کروں تو میں 80 اونٹ لاد دوں. اللہ اکبر. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں شاہ صاحب, جو مولا مرتضیٰ لفظ با کی تشریح کریں تو یہ حال ہو, اور با کے نقطے کی تشریح کریں تو یہ حال ہو, ہمیں ٹینشن میں نہیں پڑنا چاہیے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے رسول اللہ کے شاگرد کا علم اتنا ہے, جی جی جی, جس مصطفیٰ نے خدا سے پڑھا اس نبی کا علم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. ہم جب سوچنے پہ آتے ہیں نا اپنے محدود علم میں سوچتے ہیں. بے شک. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, ذہن دماغ کے ترازو میں علی کو تولا نہیں جا سکتا, حیا ہو تو شان علی پہ بولا جا سکتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جنید بھائی, میں چاہوں گا کہ بحیثیت قاضی کے اگر آپ اس پر کچھ گفتگو کرنا چاہیں, نہیں تو پھر علم کے حوالے سے دونوں موضوعات میں جس پر آپ بات کرنا چاہیں, لیکن میری خواہش ہوگی کہ بحیثیت قاضی جو آپ کے فیصلے تھے اس پر ضرور بات ہو. وہ بہت ہی آپ کی حیات مبارکہ کا اہم حصہ ہے, اور اس سے بھی آپ کی عظمت اور آپ کی جو بزرگی اور علم کے حوالے سے جو آپ کے فیصلے وہ ظاہر ہوتی ہے, تو اس پہ اگر ضرور بات ہو. صاحب آپ بھی ذرا اگلے مرحلے میں تھوڑی سی بات اس پر ضرور کیجیے گا. جی جنید بھائی. بات یہ ہے کہ اتنی بزرگوں کی موجودگی میں مجھ جیسے طفل مکتب کا بولنا بنتا نہیں, لیکن میں اور اتنے شاہ صاحبان ماشاءاللہ موجود جہاں پہ ہوں, اتنے سیدزادے موجود ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیرات لیتے ہوئے میں عرض کرنا چاہوں کہ دیکھیں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان اور ان کے مقام کو آپ بیان کر نہیں سکتے. یعنی جہاں جا کر ہمارے الفاظ ختم ہوتے ہیں, میرا ماننا ہی بلکہ میرا عقیدہ ہی ہے, یہ میرا ایمان ہے کہ جہاں جا کر شاہ صاحب ہمارے الفاظ ختم ہوتے ہیں, جہاں جا کر ہمارا علم ختم ہوتا ہے, مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان وہاں سے شروع ہوتی ہے. سبحان اللہ. دیکھیے بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ ہم جیسے گناہگار جو ہیں نا وہ ہاسپٹلز میں پیدا ہوتے ہیں. ہم کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ ہاسپٹلز میں پیدا ہوتے ہیں. لیکن مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور در کو کسی اور گھر کو نہیں چنا, بلکہ چنا بھی تو اپنے گھر کو چنا. اللہ. اور کمال بات یہ آپ یہ دیکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان مولا کائنات پر کیا ہے کہ, اور محبت کیا ہے. دیکھیں یہ محبت تو ازلی محبت ہے نا, لوگ تو ظاہری طور پر دنیا میں آنے کے بعد اس محبت کو دیکھ رہے ہیں, لیکن یہ محبت کیا عجیب محبت ہے کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اس کائنات میں تشریف لا چکے ہیں. یعنی خانہ کعبہ میں آپ کی ولادت ہو چکی ہے, مولود کعبہ دنیا جان چکی کہ آپ مولود کعبہ ہیں. اب آپ اپنی چشمان مبارک کو کھول نہیں رہے, اس میں کیا حکمت ہے صاحب؟
اس میں حکمت یہ ہے کہ جب تک رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھ لوں گا اپنی چشمان کو نہیں کھولوں گا. یعنی پہلا دیدار کسی اور کا نہیں کیا, رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا. اور رخ مصطفیٰ کی تابناکی پر بات رکی نہیں, ابھی تو زبان اقدس جو ہے وہ چسوانی ہے. اس لیے چسوانی ہے کہ وہ علم جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک میں ہے اب وہ مولا کائنات کے سینے میں منتقل ہونا ہے. یہی وجہ ہے صاحب کہ جو فیصلے مولا کائنات نے کیے رہتی دنیا تک مثالیں بن گئیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور دیکھیں اب بات محبت دیکھیں کیا ہے. سرکار نے جنید بھائی مجھے ایسے علم دیا ہے جیسے چڑیا اپنے بچوں کو چوک دیتی ہے. جی جی, چڑیا اپنے بچے کو چونچ میں جو ہے وہ مطلب قطرے لے لے کے پلاتی ہے. اچھا اب میں آپ کو ایک بات عرض کروں. دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی سے محبت کی, اب یہ بات میں عقیدے کی بیان کرنے جا رہا ہوں. دیکھیے چہرہ علی بنیادی طور پر مومن اور منافق کے درمیان ایک لکیر ہے, ایک لکیر ہے. جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی, اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا, اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہتیں آپ کے ساتھ کیا ہیں آئیے ذرا میں آپ کو بتلاؤں. کہ تبوک کا موقع ہے, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو نائب بنا کر عورتوں اور بچوں پر جانے لگتے ہیں. تو مولا فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے بچوں اور عورتوں پر نائب بناتے ہیں. سرکار نے فرمایا اے علی تمہاری مثال میرے لیے موسیٰ علیہ السلام کے ہارون علیہ السلام کی طرح ہے. میں تمہیں اس طرح چھوڑے جاتا ہوں جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو چھوڑا, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور وہ عقد مواخات دیکھیے شاہ صاحب, یہ کیا مقام اور مرتبہ ہے کہ جب مدینے میں ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنایا جا رہا ہے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا معاملہ جب نمٹا رہے ہیں تو مولا کائنات کہیں دور تشریف فرمائیں اور آپ زاروں قطار رو رہے ہیں. تو مولا کائنات سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا علی روتے کیوں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سب کو ایک دوسرے کا بھائی بناتے ہیں, میں کہاں ہوں؟ تو میرے سرکار نے کیا فرمایا علی تم میرے لیے دنیا میں بھی میرے بھائی اور آخرت میں. دیکھیں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں میں صاحب, ہم سب بیٹیوں والے ہیں نا, ہم سب بیٹیوں والے ہیں الحمدللہ, اور اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کو سلامت رکھے, ان کے رشتے اچھے کرے, ان کے نصیب اچھے کرے, ان کے مقدر اچھے کرے. اور یہ بات وہی کر سکتا ہے جو بیٹی والا ہو. دیکھیے بیٹی وہ ہوتی ہے جو جگر گوشہ ہوتی ہے, ایسا ہی ہے نا. اچھا اب ان پروٹوکولز پہ تو ظاہر ہے بہت بات ہو چکی ہے کہ جن پروٹوکولز کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہتی دنیا تک ایک ضرب المثل کی طرح پیش کر دیا کہ جب سیدہ کائنات تشریف لاتی تھی تو آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور اپنی نشست سیدہ کائنات کو دے. ٹھیک ہے یہ بات تو ہو گئی. اچھا اب اگلا جملہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں. جگر گوشہ فرماتے تھے نا, گوشت کا ٹکڑا فرماتے تھے کہ یہ میرا گوشت کا ٹکڑا ہے, یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. ذرا مجھے بتائیے جگر گوشے کے لیے جب جگر گوشہ تلاش کیا جاتا ہے, بات سمجھ رہے ہیں آپ میری, بیٹی کے لیے جب شوہر تلاش کیا جاتا ہے اور فرمایا کہ بہترین آدمی تمہارے لیے میں نے, تو انسان چاہے کتنا غریب سے غریب ہو وہ چاہتا ہے دنیا کا بہترین ترین آدمی میں اپنے جگر گوشے کے لیے تلاش کروں. ایسا ہی ہوتا ہے نا, بالکل ایسے ہی. ذرا سوچئے کہ رحمت للعالمین جن کے لیے کائنات بنائی ہے, جن کے لیے کائنات اللہ نے خلق کی ہے, جن کے قدموں میں جنت کے خزانے موجود ہیں, اب ان کے جگر گوشے کے شوہر کو تلاش کرنے کی باری ہے. تو مجھے بتائیے کائنات کا جو سب سے زیادہ خوبصورت ہوگا, کائنات میں جو سب سے زیادہ حسین ہوگا, کائنات میں سب سے زیادہ جو وجیح ہوگا, اور کائنات میں سب سے زیادہ جو منظور نظر ہوگا, وہی جو ہے منتخب کیا جائے گا, سب سے زیادہ شجاع ہوگا. اس کا فیصلہ پھر سرکار نے خود نہیں فرمایا, اللہ کی طرف سے فیصلہ اترا کہ اے نبی آپ کی شہزادی کے لیے ہم نے شہزادے کو یعنی سیدہ کائنات کے لیے مولا کائنات کو منتخب کر دیا ہے. سبحان اللہ. ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. مفتی صاحب میں فرمایا کہ علی تم میں بہترین فیصلے کرنے والے ہیں.
میں اس لیے اس کو بڑی اہمیت دیتا ہوں کیونکہ کوئی بھی ریاست یا اس کا چیف ایگزیکٹو ٹھیک طریقے سے ریاست کو نہیں چلا سکتا جب تک کہ قاضی القضاء جو ہے وہاں سے یہ جو آپ کا ادارہ ہے یہ مضبوط نہ ہو اور ٹھیک فیصلے کرنا ہو اور ہیجان کی کیفیت نہ ہو ریاست میں. سو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ ضرور آپ. میں حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کے ایک فیصلے کی طرف بھی آتا ہوں, اس پر بھی بات کرتے ہیں. اور ابھی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری لخت جگر سے مولا کائنات کے نکاح کا ذکر ہو رہا تھا. جی. تو مستدرک میں امام حاکم نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا نے رسول اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں خود گزارش کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے میری شادی ایک ایسے بندے سے کر دی ہے جس کے پاس مال و دولت ہی کوئی نہیں. اس سے مراد نہ شکوہ تھا نہ اعتراض تھا. حضرت سیدہ زہرا پاک اپنے بابا جان کی زبان سے شان مولا علی سننا چاہتی تھی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی پاک بیٹی کو جواب دیا, فرمایا میری بیٹی کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ اللہ نے مخلوق پہ نظر ڈالی, دو مردوں کو چنا, ایک کو تیرا باپ کر دیا, دوسرے کو تیرا شوہر کر دیا. تو تیرا باپ بھی چنا ہوا ہے اور تیرا شوہر بھی چنا ہوا ہے. دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دوں کہ نبی بھی لاجواب ہے, علی بھی لاجواب. بے شک بے شک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مولا کائنات کو فرمایا علی, اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تیرے ساتھ تیرے چاہنے والے وہ سلوک کریں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے چاہنے والوں نے کیا, اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا تو میں تیری عظمت پہ وہ تقریر کرتا تو جہاں جہاں سے گزرتا لوگ تیری گزرگاہ کی مٹی کو اٹھا کے چومتے. اچھا میرے پاک نبی کا کمال دیکھیں, فرمایا اس لیے نہیں گفتگو کرتا کہ کہیں لوگ غلو نہ کریں, اور کر بھی دی کہ مومن وہ ہے, رسول اللہ کا نوکر وہ ہے, آل کا اور علی پاک کا احترام تو دور کی بات ہے, مومن وہ ہے جو گرد راہ مولا مرتضیٰ کو بھی چوم کر اپنا آنکھوں پہ لگائے. اب آپ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کا میں ایک فیصلہ بھی اور اس کے ساتھ وہی ان کی کرامت بھی یہ ساتھ عرض کرنے لگا ہوں. قاضی کے لیے بنیادی طور پر جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا فیصلہ انصاف پر مبنی ہے اور قطعی علم کے ساتھ کرے. تو مولا کائنات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو صرف قاضی القضات اور چیف جسٹس نہیں, مولا کائنات وہ ہیں جو کچھ بھی وہ کہیں گے وہ سب کچھ قطعی ہوگا, اس لیے کہ وہ ظاہر کو بھی جانتے ہیں, باطن کو بھی جانتے ہیں. مولا کائنات کی بارگاہ میں ایک بندے کا مقدمہ آیا اور اتفاق سے وہ غلام تھا مولا کائنات کا, سیاہ فام غلام تھا, اس نے چوری کی. مولا کائنات کی بارگاہ میں اس نے اقرار کر لیا, عدالت میں اقرار کیا, مولا کائنات نے اس کا ہاتھ کٹوا دیا. کیونکہ وہاں مولا کائنات کی عدالت میں کوئی رو رعایت کوئی تعلقات تو نہیں ہوتے, عدالت ہوتی وہی ہے, فیصلے وہی ہوتے ہیں انصاف پر مبنی ہو. اب وہ بندہ ہاتھ کٹا کے واپس جا رہا ہے تو راستے میں اسے رسول اللہ علیہ السلام کے دو صحابی ملتے ہیں, کہتے ہیں تیرا ہاتھ کس نے کاٹا؟ اس نے کہا امیر المومنین نے, شیر خدا نے, زوج زہرا نے, رسول اللہ کے بھائی نے. تو انہوں نے کہا تو ہاتھ کٹوا کے یہ کہہ رہا ہے, صفات بیان کر رہا ہے, یہ صفات بیان کر. انہوں نے کہا انہوں نے ہاتھ کاٹا ہے تو صحیح کاٹا ہے, یہ حق تھا ان کا. اللہ اکبر. میں صفات بیان کروں گا. اللہ اکبر. اب وہ گئے مولا کائنات کے پاس, انہوں نے مولا کائنات کو کہا علی تم نے فلاں بندے کا ہاتھ کاٹا ہے, وہ تو تمہارا عقیدت مندی بڑا ہے, وہ ہاتھ کٹا کے بھی تمہاری تعریفیں کر رہا ہے. مولا کائنات کے دریائے کرم میں جوش آیا, وہ صرف ہاتھ کاٹنا ہی نہیں جانتے تھے, کٹے ہوئے ہاتھ جوڑنا بھی تو. بے شک. انہوں نے اسے بلوا بھیجا, بے شک, اور بلوایا اور اس کا کٹا ہوا ہاتھ اس کے بازو کے ساتھ لگا کر اوپر کپڑا رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, یا اللہ میں نے تیری حدود کا خیال کر, سبحان اللہ سبحان اللہ, اس کا ہاتھ کاٹ دیا ہے. اللہ اکبر. اب یہ میری تعریفیں کرتا جا رہا ہے, میری لاج رکھ لے, میں ہاتھ کاٹ سکتا ہوں تو کٹا ہوا جوڑ بھی سکتا ہے. اللہ اکبر. آپ نے رومال ہٹایا تو وہ کٹا ہوا ہاتھ جڑ بھی چکا. اللہ اکبر. تو حضور مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات گرامی کے حوالے سے پہلی تو جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو ایک ڈگری عطا فرمائی ہے, وہ ان کی قضا میں آپ کو نظر آئے گی. سرکار نے فرمایا حق علی کے ساتھ, علی حق کے ساتھ. بالکل درست بات. میدان جہاد سے لے کر میدان قضا تک کوئی ایسا مقام نہیں آئے گا کہ جب علی حق پہ نہیں ہوگا, بے شک, اور حق علی کے ساتھ نہیں ہوگا. اس لیے مولا کائنات جیسا قاضی اور مولا کائنات جیسا جج اس چشم فلک نے دیکھا ہی نہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. علم اور فیصلے
اس کی کیا نسبت ہے آپس میں؟ ایک بڑا خوبصورت نہج البلاغہ کا جملہ پیش کرنا چاہوں گا. آپ نے فرمایا کہ 3 لوگ 3 چیزوں سے محروم ہیں. فرمایا غصے والا صحیح فیصلہ کرنے سے محروم ہے. یعنی وہ غصے والا جب بھی فیصلہ کرے گا. اور آج شاہ صاحب میں اگین کہوں گا کہ ماڈرن ڈیسیژن پاور کی کتاب نکال لیجئے, اس میں یہ لکھا ملے گا آپ کو کہ ایموشنز کی حالت میں فیصلے, ڈینیل گولڈمین کا جملہ ہے, وہ کہتا ہے میں نے ریکارڈڈ ہسٹری میں پچھتاوے ہمیشہ جذباتی فیصلوں کے دیکھے ہیں. تو یہاں پر آپ کو کیا علم کی انتہا ملتی ہے؟ ابلتے پانی میں چہرہ نظر نہیں آتا, ابلتے پانی میں چہرہ نظر نہیں آتا, تمہارا غصہ جب اترے تو فیصلہ. کیا کہنا. دوسرا آپ نے فرمایا کہ جھوٹا عزت سے محروم ہے, یعنی جھوٹا ہے تو عزت اس کے نصیب میں نہیں ہوگی. تیسرا فرمایا جلد باز کو کامیابی نہیں ملتی. اللہ اکبر. تو یہ تینوں ترتیب سے دیکھیے. پھر بڑا خوبصورت ایک آپ کا جملہ آپ نے فرمایا عقل جیسی کوئی دولت نہیں ہے اور جہالت جیسی غربت کوئی نہیں ہے. یعنی اگر ہم غریب کو ماپتے ہیں کہ مال کم ہے, اگر جہالت ہے تو اس سے زیادہ غریب کوئی کیا ہو سکتا ہے. پھر فرمایا وراثتوں میں سب سے بہترین وراثت علم کی وراثت. اور میں یہاں یہ ایڈ کروں گا کہ استاد کے اصل وارث اس کے شاگردی ہوتے ہیں, وہ اس کے وارث اولاد نہیں ہوتے, جن کو وہ سکھاتا ہے اصل وارث وہ ہوتے ہیں. پھر آپ کا بڑا خوبصورت جملہ اور تاریخی جملہ, اور میں کہتا ہوں کہ اس جملے سے ایک پورا فلسفہ جنریٹ ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین انتقام یہ ہے کہ معاف کر دیں. سبحان اللہ. اور آپ نے خود معاف کر کے دکھایا. میں یہاں ایڈ کروں گا, ارے بھائی جب شہادت ہوئی اس وقت آپ نے جو کلمات ہیں آپ کے وہ سنہری حروف سے لکھنے کے لائق ہیں. کیا بات. آپ نے فرمایا میرا حق ہے اور اگر میں نہ رہوں تو تم نے اس سے اپنا, اور اگر اس کو معاف کر دینا تو یہ اللہ کے ہاں یہ بڑے دکھایا. اور میں اتنا ہی ضرب لگانا جتنی اس نے ضرب لگایا. امام علی ان کے امام ہے جو معاف کر دیتے ہیں. یعنی آپ کی ذات سے وہ ساری عادات صفات لینا سیکھنا, سبحان اللہ, کہ وہ علم سے محبت ہے, وہ معافی دینا ہے, درگزر کرنا ہے, سخاوت ہے, اثار ہے, قربانی ہے. سبحان اللہ. تو عموماً شاہ صاحب بڑی دنیا نام جپتی ہے, وہ فالو نہیں کرتی. یہ بڑا خوفناک انداز ہے کہ آپ ایک کتنی بڑی شخصیت کا آج دن منایا جا رہا ہے, آپ ان کا نام لیں اور بے صبری آپ میں ہو, آپ ان کا نام لیں اور آپ معاف نہ کرتے ہو, آپ ان کا نام لیں اور دل آپ کا تنگ ہو, آپ ان کا نام لیں اور علم آپ میں نہ ہو, آپ ان کا نام لیں, آپ چھوٹے موٹے رشتوں میں وفا نہ ڈال سکیں, تو پھر آپ ان کا نام کس حساب سے لیں. ہمارے ساتھ کالر ہیں. ہلو جی جناب. جی باجو صاحب آپ اس وقت آن ایئر ہیں, فرمائیے. جی وسیع شاہ صاحب ہیں. جی باجو صاحب میں بات کر رہا ہوں, آپ اس وقت آن ایئر ہیں, فرمائیے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی شاہ صاحب مجھے ایک چھوٹی سی بات پوچھنی ہے جناب. کہ ایک چیز پہ ہمیشہ تشدد رہی ہے, پوچھنا رہے ہیں کہ قول ہے حضرت علی کا, مولا علی کا, جی مسعود باجو کہ جس پر احسان جی اس کی مجھے آج تک کہیں تسلی نہیں ہوئی. جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو, اس کی وہ تھوڑی سی وضاحت چاہ رہے ہیں. جی حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کا ارشاد ہے اتق شر من احسنت الیہ, جس بندے پر تم احسان کرو اس کے شر سے ڈرو. اب بندہ جس پر احسان کرتا ہے نا تو احسان کرنے والے سے اسے توقع ہوتی ہے جواباً وہ احسان کرے گا, تو جواباً وہ احسان نہ کرے تو اس کو دکھ زیادہ ہوتا ہے. تو مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ احسان کرتے ہی تم اس بات کے لیے تیار ہو جاؤ کہ کل کو اگر ادھر سے کوئی دوسرا رد عمل آتا ہے تو تم اس رد عمل کے لیے تیار رہنا. ضروری نہیں کہ جس پر احسان کر رہے ہو وہ بھی تم پر احسان. سبحان اللہ. اچھا میں نے بھی اس پہ بڑا غور کیا, اتفاق کی بات ہے کہ آج یہ موضوع آ گیا اور مجھے لگا کہ یہ صرف احسان کرنے والے کے لیے نہیں مفتی صاحب, یہ جس پر احسان کیا گیا ہے اس کے لیے بھی ہے. یہ کال سن کے جس نے مجھ پر احسان کیا زندگی میں نے کوشش کی کہ مولانا جو بات فرمائی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کروں, اور جس نے احسان کیا ہے اس کا خیال رکھیں, اس کو نہ بھولیں. ایک اور کئی اینگل اس میں ایک اور اینگل بھی بنتا ہے کہ جس نے آپ نے احسان کیا کسی پہ, آپ اس سے صلے کی امید پھر نہ رکھیں. جس کے لیے احسان کیا امید اس سے رکھیں, اور آپ خود بھی خیال رکھیں کہ جس نے احسان کیا ہے وہ ذرا آپ سے کچھ ایکسپیکٹ کرتا ہے تو اس کو ہمیشہ اہمیت دیں اور اس کے احسان کو بھولیں نہ. یہ بھی ایک اینگل اس کا. جی ہمارے ساتھ محترمہ ہیں, جناب نام ہے محترمہ کا مسز حمید. جی جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام مسز حمید, اس وقت آپ آن ایئر ہیں. جی بھائی میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ بھائی بہنوں کی وراثت جو ہے وہ نہ دیں اور وہ خود استعمال کر لیں زمینیں اور
बहन भी बेवा हो तो बहन माफ कर दे, तो क्या उनको कैसे रियलाइज करवाया जाए कि उन्होंने एक इतनी बड़ी खता की है और मैं अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ दूं? तो इस सिलसिले में काइंडली रहनुमाई करें। जी बहन, बिल्कुल मुफ्ती साहब ही इस पर रहनुमाई फरमा सकेंगे। मैं कानूनी हवाले से बता दूं कि अब तो लॉज बहुत सख्त हो गए हैं। आप जैसे ही जाकर अपने जो कागजात हैं वो लेकर जाएंगी, जो भी आपके पास प्रूफ है अपने बुज़ुर्गों की डेथ का और उसके बाद जायदाद का, तो फौरी तौर पे पर्चा भी कटेगा और अब तो फौरी इसका फैसला जो है, मेरे ख्याल में शाह साहब भी इसका जवाब दे सकेंगे चूँकि जुडिशरी से इनकी काफ़ी कुर्बत है। अब तो बहुत जल्द फैसला हो जाता है। फिर मैं मुफ्ती साहब की तरफ आ जाऊँगा, ज़रा बता। मेरा ख्याल है शाह साहब, असल में बुनियादी तौर पर मैं भी इसमें चाहूँगा आप मेरी थोड़ी सी इसमें रहनुमाई कीजिएगा। वसीयत मेरा ख्याल है मुकम्मल जायदाद की नहीं लिखी जा सकती। नहीं लिखी जा सकती। कितने फीसद है सर? तिहाई की है। बाकी तो आने आप शाह साहब इसमें ज़रा हिकमत देखिए। दरअसल आप तरबियत कर रहे होते हैं ऐसी कि आपकी गैर मौजूदगी में आप अल्लाह को प्यारे हो गए, फिर वो तरबियत का अंजाम ये है कि तकसीम प्रॉपर हो। ठीक। अक्सर हमारे घरों में वो तरबियत ही नहीं दी होती। दुरुस्त कह रहे हैं। कि कल को बड़ा बच्चा या वो जो काबिज है वो प्रॉपर तकसीम करे। ठीक। सबसे पहली तो बात तरबियत की आ जाती है। दूसरा सर, जुडिशरी का सिस्टम बड़ा एक्टिव हो चुका है और बड़ा प्रोएक्टिव सिस्टम है। अब तो बहुत जल्दी फैसले बड़ी हो जाते हैं। तेजी के साथ फैसले होते हैं और अगर आप इसमें आपको कोई गाइड करने वाला अच्छा हो तो बड़ी जल्दी आप नतीजा भी ले लें। ये तो एक बात हो गई कानूनी पहलू। अब जरा मुफ्ती साहब वो कह रही है अगर भाई जो है वो हक ना दे तो फिर देखिए जी, अगर भाई हक नहीं देता और बहन हक लेना चाहती है अपने अदालती कार्रवाई के जरिए ले, जब तक उसे बहन माफ़ नहीं करेगी वो हराम खाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसा। अपनी औलाद को हराम खिलाएगा। ठीक है। और वो ये समझे कि वो जहन्नम की आग से अपना पेट भर रहा है। अल्लाह अगर वो बहन माफ कर दे फिर उसके लिए हलाल हो ठीक है, माफ कर दे लेकिन बगैर किसी दबाव के। और ये कोई तरीका नहीं कि आपने हजम कर लिया, खा लिया, उसके बाद उन्हें कहा कि माफ कर दे। भाई इससे बड़ा जालिम क्या होगा कि खुदा रसूल ने बहन को जो हक दिया है, जी वो हक उससे छीन रहा है। तो बहनों को ये माफ करने की आदत भी नहीं डालनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। हमारे यहाँ पता होता है क्या, वो जी जायदाद है फिर भाई बोलना छोड़ देगा। तो जब भाई ने बहन को अहमियत नहीं दी, खुदा रसूल का दिया हुआ हक आप लें ताकि बाकी बहनें बाकी बेटियां भी मारूम। बिल्कुल दुरुस्त बात है। मैं आज के इस प्रोग्राम के हवाले से बतौर खास इस एक बहन के सवाल पर पूरे जितने लोग सुन रहे हैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप बेटों की तरफ जायदाद के लिए बढ़ते हैं तो बेटियां आपकी औलाद नहीं है। जी खुदा रसूल ने उनको हक दिया है। खुदा रसूल के दिए हुए हक को उनसे छीन कर खुदा रसूल से बगावत न करें। कहीं ऐसा ना हो खुदा के गज़ब जिस बेटे के लिए बेटियों से जायदाद लिए खुदा बेटा ही हो वापस। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, आप क्या करेंगे? अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला माफ फरमाए सबको और इस गुनाह से दूर रखे। मैं जुनैद भाई चाहूँगा कि अब जो जिस ज़माने में आपने खिलाफत संभाली उस ज़माने में जो शोरशों का आलम था, जिस तरीके से निस्बतन थोड़ी सी वीक हो चुकी थी इस्लामी रियासत जो है, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। फिर शहादत पर वो असबाब और जिस जमा मर्दी के साथ आपने देखिए शहादत को गले से लगाया है। जी देखिए, एक बुनियादी बात तो ये है कि मौलाए कायनात मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम के जो औसाफ हैं उनको ज़ाहिर है बयान करना किसी के बस में है नहीं। एक जुमला मैं आपसे अदा करूं कि ये जो जुमला हमारे यहाँ तवातुर से कहा जाता है, ज़रा गौर कीजिए कितनी लतीफ़ सी बात है कि मौलाए कायनात मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम के चेहरे मुबारक को देखना इबादत है। जी इबादत। ये जुमला एक राज था बुनियादी तौर पर शाह साहब, राज था ये। इस राज को खोला किसने और इस राज को खुलवाया किसने? इस राज को खोला सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने। जी और इस राज को खुलवाया अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने। अल्लाह कि जिस वक्त अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये सवाल किया कि बाबा जान मैं देखती हूँ, असल में मैं चाहता हूँ इस तरह की बातें जानी चाहिए। दुरुस्त बुनियादी तौर पे अगर मैं इस जुमले को ज़रा मुकम्मल पहले कर लूँ कि सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जब अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पूछा कि बाबा जान मैं देखती हूँ कि जब भी आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में होते हैं और हज़रत अली तशरीफ़ फरमा होते हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तो आप उनके चेहरे को तकते रहते हैं, आप मुस्तकिल उनके चेहरे को तकते रहते हैं। तो आपने फरमाया कि मैं क्यों ना तकूँ, इसलिए कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। इबादत, जरा सोचिए जिनके चेहरे को देखना इबादत हो तो उनका जिक्र क्या होगा। सुभान अल्लाह। अब इस राज को बतलाया किसने? सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस राज को खुलवाया उम्मत के साथ, यानी रहती दुनिया तक ये जुमला जब भी अदा होगा कि अली के चेहरे को देखना इबादत है, तो ये बात उस वक्त मुकम्मल होगी जब अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का रेफरेंस आएगा। असल में ये बुनियादी तौर पे ये जो कजी जो सोरिशें पैदा हुई
آپ کو پتہ ہے کہ ایک ٹربلنس پیدا ہوئی مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے زمانے سے, اور کسی نے پوچھا ان سے کہ علی آپ کے دور کے اندر اتنی سوزشیں ہیں, اتنی ٹربلنس ہے, اتنی پریشانی ہے, تو آپ نے بڑا تاریخی ایک جملہ فرمایا تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ ان کے مشیر ہم تھے, بے شک ہمارے مشیر تم ہو. بات یہ ہے کہ اب بنیادی طور پہ دیکھیں امت میں تقسیم کا سلسلہ تو اس وقت شروع ہو چکا تھا, لیکن آئیے ہم ذرا تھوڑا سا جو ہمارے یہاں کامن باتیں ان کی طرف آتے ہیں. یہ جو وقت ہے نا بنیادی طور پہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جو شہادت ہے, اس میں جو بہت اہم ترین پہلو ہے کہ ابن ملجم کے حوالے سے آپ نے کیا وصیت فرمائی تھی. آپ دیکھیں نا, بڑی تاریخی ضرور بیان فرمائیں, بالکل گرم بستر دینا, اللہ اکبر, بالکل نرم بستر دینا, یعنی یہ وہ بات ہے بنیادی طور پہ کہ جو قاتل ہے, جو قاتل ہے, جو قتل کر رہا ہے, آپ اس کے لیے پیغام دے کیا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ رہتی دنیا تک آپ نے ایک پیغام یہ دے دیا صاحب کہ اپنے دشمنوں اپنے قاتلوں کے ساتھ یہ سلوک کرو. اچھا, یہ جو پیغام ہے بنیادی طور پہ مولا کائنات کا, یہ دراصل اسی پیغام کا نتیجہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر دیا تھا. لا تثریب علیکم اليوم, آج معاوضے کا دن نہیں ہے. سامنے کون موجود تھا؟ سامنے وہ بھی موجود تھی کہ جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے پیارے چچا تھے ان کا کلیجہ چبایا تھا, لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر کو بھی امان گاہ قرار دے دیا تھا. ایکچول آج امت میں یہ پیغام جانا چاہیے شاہ صاحب, بہت آگ لگ چکی ہے, بہت آگ لگ چکی ہے. پوری دنیا کی نگاہیں اس وقت پاکستان کی طرف ہیں. میرا خیال ہے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شخصیت کو لے کر ان کی شان اور توصیف بیان کر کے دنیا بھر کو یہ پیغام دینا چاہیے صاحب کہ ہم وہ ہیں جو اہل بیت پر بھی مر مٹنے والے ہیں, اللہ اکبر, اور ہم وہ ہیں جو صحابہ کے لیے بھی سب کچھ کر گزرنے والے ہیں. کیونکہ ہمارے رسول نے فرمایا ہے کہ اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہیں, جو ان میں سوار ہو گیا وہ فلاح پا گیا, اور جو خدا نہ خواستہ رہ گیا وہ گمراہ ہو گیا, ہلاک ہو گیا. اور اسی طرح سے فرمایا کہ صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, جو ان میں سے کسی ایک کی پیروی کرے گا وہ فلاح پا جائے گا. میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ چونکہ علماء کرام بیٹھے ہیں, اہل علم بیٹھے ہیں, شاہ صاحب تشریف فرمائیں, آپ اہل علم کی نظر ایک میں جملہ کرنا چاہتا ہوں کہ پرانے وقتوں میں راستہ تلاش کرنے کے لیے ستاروں کو فالو کیا جاتا تھا, ان کی چال کو فالو کیا جاتا تھا. کشتی نوح تو موجود ہے, کشتی نوح نے مقام پہ پہنچنا ہے, کشتی نوح میں بیٹھ تو گئے, اب راستے کا تعین کیسے ہوگا؟ تو وہ ستارے جو ہیں وہ بنیادی طور پر راستے کا تعین کروائیں گے. یعنی کشتی نوح میں بیٹھ جائیے, ستاروں کی پیروی کر لیجئے, اللہ تعالیٰ مقام تک پہنچا دے گا. کیا کہنے, جزاک اللہ جنید اقبال بھائی, جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. کیا میسج دیا ہے اور کس مدلل طریقے سے دیا ہے, کیا کہنے جنید بھائی, سلامت رہیں, جزاک اللہ جزاک اللہ. یہ جو جنید بھائی نے جو آخری کلمات حضرت علی کرم اللہ وجہ کے جو کریں, میں خود بھی جب یہ پڑھتا ہوں تو ممکن نہیں ہے کہ جب میں پڑھوں اور آپ دیدہ نہ ہوں, اور سرکار کی جو عظمت ہے, کیونکہ آپ یہ دیکھیے مفتی صاحب, ایک ہوتا ہے کہ آدمی بالکل روٹین میں, جیسے یہاں ہم بیٹھے ہیں تو اس وقت جو گفتگو ہوگی وہ جلال کے عالم میں یا غصے کے عالم میں یا تکلیف کے عالم سے بالکل مختلف ہوگی. یعنی کہ تصور کیجئے کہ کوئی ضرب لگائے اور آپ یہ کہیں کہ اس کے بارے میں کہ اس کو نرم بچھونا. در میں چاہوں گا اس حصے کو ضرور ذرا پورا بیان فرمائیں. کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک ارشاد ہے کہ لوگ دو قسم کے ہیں, کچھ ابناء الدنیا ہیں اور کچھ ابناء الآخرہ ہیں. آپ نے فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں ابناء الدنیا نہ بننا, اللہ اکبر, ابناء الآخرہ بننا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا, جن کی نظر میں آخرت ہو, جی جی جی, ان کا معاف کرنا, غصہ کرنا اللہ رسول کی رضا کے لیے ہوتا ہے, اپنے نفس کے لیے نہیں ہوتا. بغض بھی اللہ کے لیے, ہاں, اور محبت بھی اللہ کے لیے. وہ معاف کرتے ہیں تو اللہ کے لیے, انتقام لیتے ہیں تو اللہ کے لیے, ذاتی نہیں لیتے. لیکن مجھ سے ذرا اس پہ دیکھیں, یہ ذرا قوم کو بتائیں لوگوں کو کہ ایسا سلوک دیکھیں, میں گزارش کروں گا معاف کرنے کے لیے بندے کا بڑا ہونا ضروری ہو. اللہ اکبر. جب تک بندہ اندر سے بڑا نہیں ہوتا, معاف کرنے کی اسے صلاحیت ہی نہیں ہوتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے, اور میں یہ چاہوں گا کہ جتنے لوگ سن رہے ہیں اس کو دل کی تختی پر نوٹ کریں. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو تم اس کے بندوں کو معاف کر دو. اللہ اکبر. کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. اب رسول اللہ علیہ السلام کا یہ فرمان ہے, ہم جب خود چاہتے ہیں کہ جرموں کے باوجود ہمارا رب ہمیں معاف کر دے, تو بھائی آپ بھی کسی کے جرم معاف کریں خدا کا بندہ سمجھ کر, تاکہ خدا تمہیں معاف کر دے. مولا علی کی شہادت کے حوالے سے, اور اچھا صاحب میں کہوں گا اس نقطے کو بھی ذرا بیان فرمائیے کہ انصاف کا تقاضا ہے کہ اگر میں نہ رہوں تو پھر اتنی ہی ضرب لگانا جتنی ایک ہی ضرب لگانا, ایک ہی ضرب لگانا. اس میں ایک ضرب لگائی, وہ جو قاضی ہیں وہ جو فیصلے والی بات ہے وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے, ایک ہی ضرب لگانا. جب میں یہاں پر ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ آپ دیکھیں مولا کائنات پر
حملہ ہوتا ہے نماز کی حالت میں، اور کربلا میں امام حسین کا سر کٹتا ہے نماز کی حالت میں۔ اللہ اکبر۔ آپ کوفہ کی جامع مسجد میں واہ واہ، مولا کائنات پر نماز کی حالت میں حملہ، اللہ اکبر، اور ادھر کربلا میں اللہ سیدنا امام حسین عالی مقام کا سجدے میں سر کٹانا، اللہ اکبر۔ اس میں مجھے 2 سبق آج کے حوالے سے یاد کرنے ہیں۔ پہلا سبق، کچھ نہیں لگتا وہ علی کا جسے علی یاد ہو اور نماز یاد نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ جب وہ شہادت علی کا تذکرہ کرے گا تو شہادت میں تو نماز آئے گی، اور مولا علی اٹھاتے ہوئے آئے تھے، اللہ جی جی جی، الصلاۃ الصلاۃ اٹھاتے ہوئے تشریف لائے تھے۔ اور یہاں میں ایک خوبصورت بات کرنا چاہتا سر ہوں، ایک چیز اور بھی ہے، اور جب امام کا ذکر آئے گا تو پھر قرآن کا ذکر آئے گا۔ ہاں جی، یہ بھی ایک نکتہ ہے۔ اور شاہ صاحب میں یہاں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں کیا حسن ہوگا کہ خلیفہ اور مومنوں کا امیر نماز کے لیے جگا رہا ہو؟ اللہ کیا بات، اللہ، کیا حسن ہوگا؟ اللہ جی جی، اس دن بھی آپ جگاتے ہوئے تشریف۔ اب نماز میں حملہ ہوا۔ شاہ صاحب میں اتنا خوبصورت بات اہل بیت کی محبت کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یقیناً سادات بھی دعا دیں گے، ہر کوئی دعا دے گا۔ یہ مولا کائنات کا نماز کی حالت میں ان پر حملہ ہونا اور حضرت امام حسین کا نماز کی حالت میں سر کٹانا، مجھے حکمت یہ نظر آتی ہے کہ جب علی و آل علی کو عبادت نہ بھلا سکے، اللہ اکبر، اللہ، تو علی اور آل علی کو جب عبادت نہیں بھلائے گی تو پھر کسی مومن کی عادت کیسے بھلائے گی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کو عبادت بھی یاد رکھے اور ان کو یاد کرنا ہر مومن کی عادت بھی بن جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اور حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو کے حوالے سے آخری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ معاف کرنے کی وجہ سے ہی تو حضور نے انہیں ولایت کا جبہ دیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب سرکار نے فرمایا تھا کہ یہ خرقہ خلافت ہے، مجھے اللہ نے دیا ہے، میں اس کو دوں گا جو جواب اس کے مطابق دے گا۔ میں اور کی طرف نہیں جاتا، تمام صحابہ کی عظمت کو سلام۔ مولا علی سے پوچھا اگر یہ جبہ تمہیں پہناؤں تو کیا کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی امت کے مجرموں کو چھپا لوں گا۔ نبی پاک نے فرمایا یہی جواب بنتا تھا، یہ لو تم جبہ تم ہی پہنو۔ اب میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں امت کے گنہگاروں کو بخشوا لوں گا، مولا علی کہتے ہیں میں چھپا لوں گا۔ ان دونوں باتوں سے مجھے جو پیار مل رہا ہے، جو درس ملا ہے وہ یہ ہے، اور بھائی جرم سے نفرت کیا کرو، مجرم سے نفرت نہ کیا کرو۔ تو جس امت پر اتنا کرم ہو کہ رحمت للعالمین بچانے کے لیے ہوں، مولا علی چھپانے کے لیے ہوں، تو ہم 21 رمضان کو یہ کہہ سکتے ہیں ہمیں کوئی زیادہ تڑیاں شڑیاں نہ لگائے، ہمارا نبی وارث ہے، ہمارا علی وارث۔ سبحان اللہ۔ میں چاہوں گا سب ذرا ٹائم کم ہے، ذرا وہ بھی بیان فرما دیجئے، بڑا اہم نکتہ ہے وہ بھی کہ ابن ملجم نے جب گفتگو کی ایمانی خیز، آپ نے فرمایا کہ میری داڑھی مبارک جو ہے وہ رنگی جائے گی، تو آپ یہ دیکھیے کہ کسی نے کہا کہ یہ آپ کے ساتھ اس قسم کی حرکت کرتا، آپ نے کہا اس نے ابھی جب ایک جرم کیا ہی نہیں ہے تو میں کیسے اس کو وہ کر سکتا ہوں؟ جیسے یہ ضرور نکتہ بیان جیسے ہی حضرت مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم پر اس نے حملہ کیا اور امام حسن عالی مقام علیہ السلام نے آپ کو سنبھالا، تو آپ نے اپنے صاحبزادے سے پہلے پوچھا میری داڑھی خون سے تر ہو گئی؟ اللہ اکبر۔ اصل میں اس شہادت کی خبر رسول اللہ علیہ السلام نے پہلے عطا فرما دی تھی، اور میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا علی میں نے نزول قرآن پر لوگوں سے جنگ کی ہے اور تم تعویل قرآن پر لوگوں سے جنگ کرو گے۔ جنید بھائی پروگرام بالکل آخری لمحات میں ہے، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ اس وقت بھی جو آپ کا کردار، آپ کی شخصیت کے جو الفاظ رہے وہ کیا کہنے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی دیکھیے جی، بنیادی طور پہ میں چونکہ اس وقت شہادت مولا کائنات مولا علی کرم وجہ الکریم کا موقع ہے، اور دنیا بھر میں اس وقت مولا کائنات کی شان بھی بیان کی جا رہی ہے، ان کی شہادت کے قصائص بھی بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک بات اس وقت ہمیں سمجھ لینی چاہیے صاحب کہ ہمیں بنیادی طور پر مولا کائنات مولا علی کرم وجہ الکریم نے جوڑنے کا درس دیا ہے، جڑے رہنے کا درس دیا ہے۔ بے شک دیکھیے یہ جتنی بھی عظیم شخصیات ہیں نا، بے شک یہ جتنی بھی عظیم شخصیات ہیں جو اہل بیت اطہار کے گھرانے سے ہیں یا وہ صحابہ کے گھرانوں سے ہیں، یہ بنیادی طور پہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے، انہوں نے ہمیشہ صلح ہی کروائی ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑے رہا کرتے تھے۔ یہ ستاروں کا جھرمٹ تھا جن کے درمیان کائنات کے چاند ہر وقت موجود رہا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات کی بہت تکریم فرمایا کرتی تھی،
मौलाए कायनात अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा की बहुत तकरीम फरमाया करते थे। इसी तरह से हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु तो हसनैन करीमैन से इतना प्यार फरमाते थे, मतलब आपने शहादत के वक्त फरमाया था कि ये बाल में तुम्हारी किया है, जिस तरह से आपने, अगर वक्त हुआ तो मैं चाहूंगा कि जनाब आप बयान फरमा दीजिए। बल्कि जुनैद देखिए बात ये है कि आप तो बेइंतहा रोई थी, बेइंतहा ज़ारो कतार रोई थी ना, लेकिन मैं उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु को जुमला मुकम्मल कर लूँ कि उन्होंने फरमाया हसनैन करीमैन के लिए कि जी आपकी वजह से तो हमारे बाल उगे हुए हैं बुनियादी तौर पे। फिर जिस वक्त गुलामी की सनद की बात आई तो मतलब इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया, मतलब जब फरमाया जाके उनसे जाके लिखवा कर आ जाओ ये गुलामी की सनद, ताकि बरोज़ महशर हमारे काम आएगी। तो जहाँ आलम अकीदत का ये हो, जहां गुलामी का आलम ये हो कि उन्होंने हमेशा आका कह के पुकारा हो, आका समझा हो, यकीन मानिए ये बुनियादी तौर पे ये हमारे जो जहन है ना, इसके अंदर एक कजी है जिसको हमने मुस्तकिल उभारने की कोशिश की है, वरना वहां तो सिर्फ मोहब्बतों की बातें हैं, जोड़ने की बातें हैं। मौलाए कायनात मौला अली करबला वजुल करीम की कुर्बानी दरअसल उम्मत के लिए, याद रखिएगा, जिनकी पैदाइश खाना काबा हो, जिनकी शहादत का मकाम मस्जिद हो, जरा सोचिए कि उनका मकाम क्या होगा। मौलाना भी फरमा रहे थे ना कि वहां भी नमाज में शहादत है, यहां भी नमाजों में शहादत है, वहां भी अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर सर्व सजूद हैं, यहां भी अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर सर्व सजूद हैं। क्या वो मसलकों के लिए लड़ रहे थे, या उनके सजदे मसलकों के लिए थे, या उनके सजदे फिरकों के लिए थे, या उनके सजदे तकसीम के लिए थे? माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, जोड़ने के लिए उन्होंने बुनियादी तौर पे दीन की तरवीज का काम किया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को पहुंचाया। तो हमें चाहिए कि जिस मोहब्बत की शमा को मौलाए कायनात मौला अली करमुल्लाह वजुल करीम ने अपने मुबारक खून से रोशन किया है, हम कौन होते हैं साहब उसकी रोशनी को मद्धम करने वाले, तो प्यार करने वाले थे, उन्होंने आपस में प्यार किया था। हमें चाहिए कि उसी प्यार को, उसी मोहब्बत को, उसी अमन को, उसी मुसावात को, उसी उख़्वत को आम करें, क्योंकि कल बरोज़े महशर एक जुमला अदा करने जा रहा हूं शाह साहब आपके प्लेटफॉर्म से, और ये मेरा अकीदे का जुमला है, ये मेरा इश्क का जुमला है। कल लवाइल हमद यकीनन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में होगा। मुझे एक बात बताइए कि जिनके बारे में सरकार ये फरमाए कि मैंने दुनिया में सबका हक अदा कर दिया, लेकिन अबू बकर का कर्ज अल्लाह तबारक व तआला अदा करेगा, क्या वो सरकार अलैहिस्सलाम के साथ मौजूद नहीं होंगे? क्या वो जिनके बारे में सरकार ये फरमाए कि मेरे बाद अगर कोई नबी होते तो उमर होते, जो इस वक्त भी पहलुए मुस्तफ़ा में मौजूद हैं, क्या वो उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं होंगे? क्या सरकार का वो घराना जिसमें दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हैं मौलाए कायनात मौला अली करमुल्लाह वजुल करीम, क्या वो उस वक्त वहां मौजूद नहीं होंगे? क्या हसनैन करीमैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा जो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, क्या वो मौजूद नहीं होंगे? ये सब मौजूद होंगे साहब। शर्मिंदगी हमें होगी कि हमने अपनी दुकानदारी के लिए अपने मसलकों के नाम पे इनको तकसीम किया। अरे ये तो सरकार के कुर्ब में मौजूद है, कैसे निगाहें उठाएंगे कि दुनिया में तो आपके बारे में ये कहते थे, आज आखिरत में सरकार को जो है कैसे मुंह दिखाएंगे? क्या कहने जुनैद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी एक वजाहत कर दूं, शर्मिंदगी सिर्फ उस बंदे को होगी जो सहाबा का दुश्मन हो या अहले बैत का दुश्मन हो। जी हाँ। देखें मसलक यकीनन सर, मैं वही बात कर रहा हूं, यकीनन मसलक मुख्तलिफ हैं। मसलन मौलाए कायनात की शहादत पर मैं आपको एक बात, मैं चूंकि वक्त बिल्कुल कम है, मैं चाह रहा हूं कि वो जो तारीख ने जो बयान किया है, मैं इससे भी आगे की बात करने लगा हूँ। अम्मा आयशा तो वो मौला अली की भी माँ है, तमाम सहाबा की। मैं इससे अगली बात, आम तौर पर उम्मत में जो तासुर दिया जाता है, जो इख्तलाफ भी रहा, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, हजरत मौलाए कायनात का, जंगें भी हुई, इसमें हमारा हक नहीं बनता कि जाके हम फैसले करते फिरें। बेशक हक मौला अली के साथ था, अली हक पर थे, लेकिन जब मौला कायनात की शहादत हुई, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला रो रहे थे और कह रहे थे कायनात से इल्म उठ गया है। हजरत प्रोग्राम बिल्कुल आखिरी लम्हात में मैं कहूँगा कि जो हजरत साहब बात कह रहे थे, इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है। और इसमें सर कोई शक नहीं है कि ये तमाम की तमाम हस्तियाँ, इनके कोई तकद्दुस एहतराम में अगर किसी के ख्याल में भी है तो उसका ईमान तो ख़त्म हो गया। यानी जहाँ से दीन आ रहा है, खुली तौर पे वो कुर्बानियाँ हमें नज़र आ रही हैं, उसके बाद तो कोई डाउट ही नहीं रह जाता। बिल्कुल ठीक है। मैं चाहूँगा आखिर में कुछ कहना चाहें, इसलिए कि मैं आखिर में मौलाए कायनात के एक इरशाद पर बात करना चाहता हूँ और उसी पर ख़त्म कर लूँगा। मौलाए कायनात फरमाते हैं, अगर मुझे अल्लाह इख्तियार दे, अली एक तरफ जन्नत है, एक तरफ मस्जिद है, तुमने किधर जाना है? तो फरमाते हैं मैं अर्ज़ करूँगा मैंने मस्जिद में जाना है, क्योंकि जन्नत में सिर्फ नेमतें हैं, मस्जिद में रब को सजदा किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, आप साथ रहे और क्या उम्दा गुफ्तगू आपने फरमाई, और किस दर्द दिल के साथ आपने फरमाई, और किस क्लैरिटी के साथ आपने फरमाई, और क्या आला आपने मैसेज दिया। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके दर्जात जो है अल्लाह ताला वो इस दुनिया में बुलंद करे। छोटे से वक्फे के बाद आप साथ हैं। जिंदगी की
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں یا شاہ جیلاں. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساقي القوم بالوافي ملالي. شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتسالي. مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا. أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي واشحب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت والطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي. يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا. وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتاني وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي. مريديهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي. مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال. طبولي في السماء والأرض دقت وشوص السعادة قد بدالي. بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفالي. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. مريدي لا تخف واصل فإني عزوم قاتل عند القتال. يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا. درست العلم حتى صرت قطبا ونلت سعدا من مولى الموالي. فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي. رجال في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي. وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال. نبي هاشمي مكي رجاز وجد به نلت الموالي. أنا الجيلي محي ديني اسمي وأعلامي على رأس الجبال. أنا الحسني والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال. وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال. تقبل لي ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي. يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا
یا شاہ جینا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم یا رحمن یا اللہ یا رحمن یا اللہ یا رحمن یا اللہ یا رحمن یا اللہ یا غفار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا رزاق 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 یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا اللہ 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 یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب دل کو نور کر دے سختی دور کر دے اپنا قرب دے کر دوری دور کر دے آمین یا رب العالمین سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے مولا کریم، حضور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے ذکر پاک کی محفل سجی رہی، تجھے مولا کائنات کی عزت اور عظمت کا واسطہ ہم سب پر کرم فرما، ہم سب پر رحم فرما یا اللہ۔ ماہ رمضان المبارک کی تجلیات کا واسطہ، قرآن مجید کا واسطہ، حضور علیہ السلام کی عزت و عظمت کا واسطہ، سرکار کی اہل بیت اور تمام صحابہ کا واسطہ، پوری امت مسلمہ کی خیر فرما یا اللہ۔ اس وبا سے پوری امت مسلمہ کو بالخصوص اور پوری انسانیت کو بالعموم نجات عطا فرما۔ ہم سب کے جتنا لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما یا اللہ۔ ہم جتنے موجود ہیں ہمیں ایمان اور وقار والی زندگی عطا فرما، ایمان پر موت عطا فرمانا۔ سارے حضرات دعا فرمائیں۔ حضرت امیر ملت رحمۃ اللہ علیہ کی پوتی حضرت سیدہ آپا جی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ پچھلے دنوں انتقال فرما گئیں، اللہ ان کے اخروی مدارج کو بلند فرمائے۔ ہم سب کے ماں باپ میں، بزرگوں میں، رشتہ داروں میں جتنا ایصال ثواب کے حقدار دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی قبروں پر رحمت نازل فرما۔ پاکستان پر کرم فرما، پاکستان کی عوام پر کرم فرما۔ کرونا کی وبا میں جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، باقیوں کو اس وبا سے نجات عطا فرما۔ 92 کی ساری ٹیم اور ان کے مالکان کو اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی جزائے خیر عطا فرما یا اللہ۔ ہم سب کی دنیا اور آخرت کو بہتر فرما، ہر قسم کی بیماری سے شفا عطا فرما۔ جو کچھ دنیا اور آخرت میں ہم سب کے لیے بہتر ہے وہ سب کچھ رسول اللہ کے وسیلے سے عطا فرما۔ ربنا تقبل دعا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم۔